حضرت شیخ صفی الدین فرماتے ہیں اپنے رسالے میں، جن بزرگوں کو دیکھا ان میں ایک شیخ علی کردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ میں عشق کی شوریدگی ظاہر تھی اور اہل دمشق پر مالحقانہ تحکم فرماتے تھے۔ چنانچہ جب میں 13 سال کی عمر میں دمشق پہنچا تو میں بڑے احتشام میں تھا۔ میرے ساتھ غلاموں کی ایک فوج بھی تھی، عمدہ لباس بھی تھا، عزیز و اقارب بھی تھے۔ میں دمشق پہنچنے کے بعد جامع مسجد میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آئے۔ ان کا سر بڑا تھا اور بدن پر ایک پھٹی ہوئی کملی تھی اور جامع مسجد کا صحن قطع کر کے باب جیرون سے مقصورہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جہاں میں کھڑا تھا آئے اور اپنے ہاتھ جن میں سیب بھرے ہوئے تھے میری طرف بڑھا کر فرمایا، اسے لے لو۔ میں ان سے ڈرا اور پیچھے کی طرف ہٹا تو آپ نے سارے سیب ایک ایک کر کے میری طرف کو پھینکے اور چلے گئے۔ اتنے میں شیخ ابو القاسم ثقلی آئے۔ وہ بڑے متعبر آدمی تھے۔ ان کے ہمراہ شیخ نجم الدین میرے والد کے ماموں تھے جو دمشق میں مدرسے سے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر بہت تعجب کیا اور فرمایا، اے لڑکے خوش ہو جاؤ، تمہاری کوئی حالت ہونے والی ہے۔ یہ شخص قطب شام ہے، ان کا نام علی کردی ہے، تمہاری ضیافت کرنے کے لیے یہ سیب لائے تھے، ورنہ یہ کس کی قسمت ہے جو اس کی ضیافت کریں۔ پھر میں اٹھا اور ان کے پاس باب جیرون میں جا کر سلام کیا اور ان کے ہاتھ چومے۔ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مسکرائے۔ میں نے ان سے حضرت شیخ عتیق کی نسبت دریافت کیا۔ فرمایا، وہ اپنے وقت کے امام فن ہیں۔ شیخ مذکور کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک دن امراء دمشق میں سے ایک شخص بدر الدین سے یہ فرمایا کہ اپنے گھر میں سماع کی محفل منعقد کرو اور فقراء کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے اولاد فقراء کے واسطے جو جامع دمشق میں یا کہیں اور رہتے تھے کھانا پکوایا۔ جب وہ سب جمع ہوئے تو حضرت شیخ کردی بھی تشریف لائے۔ ان کے ایک ڈالین میں شکر کے پیالے تھے۔ گھر والوں سے کہا، ان سب کو حوض میں ڈال دو۔ اس نے کہا، سب؟ ہاں۔ اس نے سب کو حوض میں ڈال دیا۔ چنانچہ شام تک فقراء شربت پیتے رہے اور سماع سنتے رہے، پھر کھانا کھا کر چلے گئے۔ اور حضرت شیخ علی نے گھر والوں سے کہا کہ اپنے پیالے نکال لے۔ اس نے نکالے تو سب کے سب ثابت تھے اور شکر بھی بہینہ باقی تھی۔ پھر گھر والوں سے کہا، تو چلا جا اور دروازہ باہر سے بند کر لے اور 3 دن سے پہلے یہاں میرے پاس مت آئیو۔ وہ حکم بجا لایا اور انہیں تنہا مکان کے اندر بند کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن اس کے گھر والے نے انہیں راستے میں پھرتے دیکھا، انہیں سلام کیا، پھر اپنے گھر گیا تو اسے مقفل جب اسے کھولا گیا تو دیکھا کہ فرش کا سنگ مرمر اکثر جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ وہ شخص حضرت کے پاس گیا اور کہا، حضرت آپ نے میرے گھر کے فرش پر پتھر کیوں اکھیڑ ڈالے؟ فرمایا، اے بدر الدین، اچھا آدمی فقیروں کی مہمانی کرے اور حرام کے فرش پر مہمانی کرے۔ انہوں نے کہا، حضرت یہ مکان میرے باپ دادا سے میراث میں آیا ہے۔ حضرت اس پر خفا ہوئے اور ہٹ گئے۔ اس شخص نے شیخ کے علم کشفی اور فعل پر غور کیا۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ ایک بار فرش کا سنگ مرمر اکھڑ گیا تھا، وہ درست کیا گیا۔ فوراً اس شخص نے کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے اس مکان کو درست کیا تھا اور کہا، سچ بتاؤ کہ تم نے فرش لگاتے وقت کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اس میں ایک عیب رہ گیا ہے، ایک کام ہم نے بے موقع کر دیا ہے۔ اس نے کہا، جو کچھ تم نے کیا اس کا اظہار ضروری ہے، بیان کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا سنگ مرمر تو ہم لوگوں نے بیچا اور جامع مسجد کا سنگ مرمر اس میں لگایا۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، اور بے شک جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ایک خاص مقام عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی نرالی شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب۔